کہ آپ کا مطالبہ صرف حلقہ بندیاں ہیں یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 15 جنوری کو الیکشن نہ ہو، ملتوی کر دیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، روز اول سے ایم کیو ایم یہ کہتی آ رہی ہے کہ حالانکہ الیکشنز کو وقت پہ منعقد ہو جانا چاہیے تھا اور دیگر وجوہات کی بنا پر الیکشن ویسے ہی لیٹ ہے، ایم کیو ایم الیکشن ہونے والے جو ہیں بلدیاتی اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی۔ اچھا، باوجود اس بات کے کہ ہماری ریزرویشن موجود ہے کہ حلقہ بندیاں منصفانہ انداز میں نہیں ہوئی، باوجود اس بات کے کہ آرٹیکل 140A کا نفاذ نہیں ہوا، لوکل باڈیز کے امپاورمنٹ کی سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے تھے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، ووٹر لسٹ کے مسائل ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ایم کیو ایم پاکستان بھرپور طریقے سے بلدیاتی الیکشنز میں حصہ لے گی۔ مگر یہ بات ہو سکتی ہے ضرور کہ کیونکہ ہمارے مطالبات کا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ ہمارا اس کا حصہ نہ ہو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر۔ اچھا، اب یہ حالات واقعات کیوں پیدا ہوئے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر دہائیوں کے ساتھ ایم کیو ایم جو مطالبے کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ تمام مطالبے جو کہ ریٹن فارم میں آج پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ معاہدے کی صورت میں ریٹن فارم میں موجود ہے، ہم اس پہ عمل درآمد چاہتے رہے اور اس کی گوش گزار کرتے رہے۔ دہائیوں کی جدوجہد ریٹن فارم میں اگر اب دیکھیں 12 دن رہ گئے الیکشن میں، 12 دنوں میں حلقہ بندیاں نہیں ہو سکیں گی، اس کا مجھے یقین ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پورے پیرامیٹر چینج کرنے ہیں ایک حلقے کے، جہاں پہ 90,000 ووٹس ہیں ان کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، 30,000 ووٹر کو ایک سائیڈ پہ کرنا ہے، تو ظاہر ہے نئی ووٹر لسٹیں بنیں گی، پھر حلقے کو دوبارہ اس کو ری شیپ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نئے امیدوار آئیں گے، ان کے کاغذات جمع ہوں گے، تو یہ 12 دنوں میں کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ امیڈیٹلی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوتی اس وقت تک ان الیکشنوں کو ملتوی کر دیا جائے؟ دیکھیں، ڈیمانڈ تو ہماری یہی تھی، گو کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اب حکومت کے پاس کیونکہ اقتدار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں، تمام مراحل کیا اس وقت میں مکمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اگر نہیں ہو سکتا تو اس کے کیا پری ایمپٹیو میجرز لینے چاہیے۔ باوجود اس بات کے کہ انتخابات فوری طور پر انعقاد بہت ضروری ہے، کراچی بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان میں لوکل باڈیز کے ایبسنس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، تھرڈ ٹیئر کا کام بنیادی طور پر لوگوں کو براہ راست فیض پہنچانا ہے، لیکن بہت سارے ابہام کا بھی شکار ہے۔ کراچی کے لوگ ویسے ہی بے اختیاری کا سامنا کرتے رہے، وسائل کی کمی، پروونشل فائنانس کمیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہونے والے مسائل، اور جو اختیارات ہیں بلدیات کے، بلدیاتی محکمے جو بلدیات کے کام کرنے والے ادارے ہیں، واٹر بورڈ ہے، ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول، یہ میئر کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی بھی میئر آئے وہ روتا رہے گا، اس کے ساتھ مسائل ہوتے رہیں گے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا، ویسے ہاشمی صاحب اب نا ایک پرسیپشن ہے، ضروری نہیں کہ یہ حقیقت بھی ہو، پرسیپشن یہ ہے کہ 8 مہینے سے آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، ان 8 مہینوں میں آپ کے یہی حالات تھے، نہ حلقہ بندیاں ہوئی تھی، نہ آپ کے کوئی مطالبہ مانا گیا تھا، لیکن آپ نے دھمکی نہیں دی کہ ہم حکومت کا حصہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن جب صرف انتخابات میں صرف 10 دن رہ گئے، 15 دن رہ گئے، تو آپ نے نہ صرف آپ میڈیا پہ آئے بلکہ آپ نے دھمکی دے دی۔ اس کا مطلب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اس لیے آپ اس کو ایک کارڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ کہنے والے تو کہیں گے، میں ریکارڈ میں صرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں، 3 دفعہ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد میں کہ جب ایم کیو ایم نے اس بات کا اظہار کیا ہے، اور دیکھیں دھمکی نہیں ہے، یہ بیسیکلی ہمارا جمہوری حق ہے، اگر ہمیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کوئی معاہدہ کا حصہ بنے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور ورکنگ ریلیشن میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ صوبے میں آ رہے ہیں، تو ہمارا ایک جمہوری حق ہے۔ اور میں یہ دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ تو ہم نے دیکھیں 3.5 سال گزارے، بہت ساری چیزوں کے مسائل ان کو بھی تھے، آزادی اکثریت برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے علیحدہ ہوئے، ورکنگ ریلیشن شپ ان کے ساتھ ایک ڈیولپ ہوئی تھی، ان کو تو ابھی سال بھر بھی نہیں ہوا جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ابھی معاہدہ ہے۔ ہم گلہ کریں کیونکہ گارنٹورز تو وہی ہیں جن لوگوں نے گارنٹی لی ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں کے اس معاہدے، تحریری معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے ہم گلہ کریں گے نا، ان سے اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے، کیونکہ اربن سندھ سب سے زیادہ ڈپرائیو ہے، سب سے زیادہ ٹیکس بھی دیتے ہیں۔ واقعی یہ آپ کا حق ہے۔